اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ استاد زمان شہنشاہ سخن سے شاید کسی نے کہا ہوگا طیبہ کے باغ کی بڑی تعریف سنی، گلشن طیبہ کی نزہت کی خوبصورتی کی بڑی تعریف سنی۔ ذرا بتائیے ایسا اس میں کیا رکھا ہے؟ استاد زمان فرماتے ہیں کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا، کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا، کہوں کیا حال زاہد گلشن طیبہ کی نزہت کا، کہ ہے خلد بری چھوٹا سا ٹکڑا میری جنت کا، وکیل اپنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے۔ اگر آپ کسی جرم میں گرفتار ہوں اور آپ کو کوئی مشورہ دے کہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل ہیں، اگر آپ اپنا کیس انہیں دے دیں تو پھر عدالت، یہاں کی عدالتوں کو عدالت نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے، کورٹ آپ کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا۔ کیوں کر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا؟ اتنا بڑا وکیل آپ کا کیس لڑ رہا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ وکیل اپنا کیا ہے احمد مختار کو میں نے، نہ کیوں کر پھر رہائی میری منشا ہو عدالت کا، مرادیں مانگنے سے پہلے ملتی ہے مدینے میں۔ مانگنا ہوتا ہے کہ ضرورت دستے حاجت کو، ضرورت کے ہاتھوں کو بڑھانا، ایسے اٹھانا، لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں جود و سخا کا اس قدر ہجوم ہے، جود و سخا کے ہجوم نے ہاتھ اٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں ہوتی۔ استاد زمان فرماتے ہیں مرادیں مانگنے سے پہلے ہی ملتی مدینے میں، ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دستے حاجت کا، ہجوم جود نے روکا ہے بڑھنا دستے حاجت کا۔ میرا کوئی کام پھنس جائے اور میرا کام ان کے پاس ہوتا ہو اور میں ان کے پاس جاؤں کہ جناب ربیع صاحب، میں آپ کا بڑا نام سن کے بڑی دور سے امیدیں لے کر کے آیا ہوں، اور اگر آپ کے پاس بھی میرا کام نہ ہو تو پھر ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ جو ہمارا انداز ہے کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی امیدیں لے کر کے آیا ہوں، اس انداز کو استاد زمان نعت میں اور حضور کی بارگاہ میں کس طرح پیش کرتے ہیں؟ نہ کر رسوائے محشر واسطہ محبوب کا یا رب، نہ کر رسوائے محشر واسطہ محبوب کا یا رب، یہ مجرم دور سے آیا ہے سن کر نام رحمت کا، یہ مجرم دور سے آیا ہے سن کر نام رحمت کا۔ اب اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ کا حضور کے روضہ اطہر کا سجدہ کر لے تو لوگ تلبلا اٹھتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، مزارات ہو، حضور کا روضہ اطہر ہو، سجدہ سر سے نہیں کرنا چاہیے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس سجدے کے ہم قائل ہیں اور جس طواف کے ہم قائل ہیں وہ تو دل کا ہے۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو، یعنی
وہ سجدہ کرو جس میں سر کو خبر نہ ہو، وہ دل کا سجدہ ہے. سروں کا قبلہ سروں کا کعبہ بیت اللہ ہے، دلوں کا قبلہ دلوں کا کعبہ حضور کا روضہ ہے. تو وہ سجدہ ہم کرتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں جس پر ہم شریعت متوجہ نہیں ہوتی. طواف روضہ مولا پہ ناواقف بگڑتے ہیں، عقیدہ اور ہی کچھ ہے ادب دانے محبت کا. حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے، در دولت پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا. پھر دوسرا کلام بھی استاد زمن نے اسی بحر میں اور اسی قافی میں لکھا. میرا مقصد کلام کے معنی سمجھانا ہے اور حضور سے جو والہانہ محبت کا اظہار ہے. زیادہ طرز پہ میں دھیان نہیں دے رہا، اس لیے بار بار تشریح بھی کر رہا ہوں اور طرز کی بیٹ بھی توڑ رہا ہوں کہ کلام سے محظوظ ہوں. طرز سر یہ تو ساری باتیں صرف دکھانے کی ہوتی ہیں. اگلے کلام میں استاد زمن فرماتے ہیں کہ آدمی کسی طرف دھیان لگائے، کسی کی طرف متوجہ ہو، دھیان لگائے اور اس دھیان سے ایک تصور حاصل ہو. بسا اوقات کسی طرف دھیان لگانے سے جو تصور حاصل ہوتا ہے وہ بڑا لطف دیتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جسے بھوک لگ رہی ہو تو اس کا دھیان جائے کھانے کی طرف، تو جب کھانے کی طرف دھیان سے جو تصور حاصل ہوگا کتنا لطف آئے گا. بلکہ بسا اوقات منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے، لیکن جو منہ میں پانی آتا ہے وہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ تھوکی ہوتا ہے، اسی پانی کہتے ہیں. استاد زمن کا تخیل دیکھیے، تصور بھی باندھا، دھیان لگایا اور منہ میں پانی بھی آیا، لیکن دھیان بھی نرالا، تصور بھی نرالا اور جو منہ میں پانی آیا وہ بھی نرالا. تصور لطف دیتا ہے دھیان پاک سرور کا. حضور کی طرف تصور لطف دیتا ہے دھیان پاک سرور کا. بھرا آتا ہے پانی میرے منہ میں حوض کوثر کا. بھرا آتا ہے پانی میرے منہ میں حوض کوثر کا. اگر جلوہ نظر آئے کفِ پائے منور کا. بڑی تعریف سنی ہم نے خورشید حشر، خورشید محشر، قیامت کی صورت کی کہ اپنے چہرے کے ساتھ ہوگا، اتنا چمکے گا، یوں ہوگا، یوں ہوگا. اس کی چمک کی بات کرتے ہو؟ ارے ہمارے سرکار کے پائے مبارک کا اگر جلوہ نظر آ جائے تو پھر دیکھنا. اگر جلوہ نظر آئے کفِ پائے منور کا. ذرا سا منہ نکل آئے ابھی خورشید محشر کا. ذرا سا منہ نکل آئے ابھی خورشید محشر کا. بلکہ خورشید محشر کی بھی بات چھوڑو، خورشید محشر کا منہ تو نکل آئے گا کس وجہ سے کہ حضور کے پائے اقدس کا جلوہ نظر آ جائے. حضور کے پائے اقدس تو بڑے کمال کے، بلکہ حضور کے در دولت جہاں حضور کے قدم پڑ گئے، حضور کا قدم نہیں، جس چیز پہ حضور کے قدم پڑ گئے اگر وہ چیز بھی میں لے جاؤں تب بھی خورشید حشر منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا. فرماتے ہیں مجھے بھی دیکھنا ہے حوصلہ خورشید محشر کا. تڑی دے رہے، دیکھنا ہے کتنا اس میں دم ہے. مجھے بھی دیکھنا ہے حوصلہ خورشید محشر کا. کیا کریں گے؟ لیے جاؤں گا چھوٹا سا کوئی ذرہ تیرے در کا. لیے جاؤں گا چھوٹا سا کوئی ذرہ تیرے در کا. ایک تجلیات الہی کا منظر حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر دیکھا تھا. دیکھا، غش کھا گئے اور زمین پر تشریف لے گئے، جسے آپ کہتے ہیں گر گئے، یعنی ہوش میں نہ رہے.
حضرت استاد من فرماتے ہیں کہ وہی ایک جلوہ تھا جسے حضرت موسیٰ جس کی تاب نہیں لا سکے، وہی جلوہ، وہی تجلیات الہی ہر دم ہر لمحہ ایک ذات پر ہر لمحے برس رہی ہیں، اس کے دل اقدس پر، لیکن اس کا دل اقدس اسے جذب کرتا ہے اور اس کا فیضان ساری کائنات میں لٹاتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو چلیے حضرت موسیٰ کو بلائیے، اجالا طور کا دیکھیں، جمال جافزا دیکھیں، کلیم آ کر، موسیٰ کلیم اللہ، کلیم آ کر اٹھا دیکھیں ذرا پردہ تیرے در کا، کلیم آ کر اٹھا دیکھیں ذرا پردہ تیرے در کا، زیارت میں کروں اور وہ شفاعت میری فرمائے۔ عیدین کہتے ہیں دو عیدیں، ہنگامہ عیدین، دو عیدوں کی خوشی۔ دو عیدیں کیا ہیں؟ ایک تو حضور مجھ گناہ گار کی شفاعت کر رہے ہیں، دوسری عید یہ ہے کہ حضور کی زیارت ہو رہی ہے۔ زیارت میں کروں اور وہ شفاعت میری فرمائے، مجھے ہنگامہ عیدین یا رب دن ہو محشر کا، ملائک جن و انسان سب اسی در کے سلامی دیں، غلامی ہے دو عالم میں ہے ایک شہرا میرے محتاج پرور کا، سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا، ہر ایک کو کسی نہ کسی کا سہارا ہوتا ہے، یار یہ میرا سہارا ہے، بڑھاپے میں یہ کام آئے گا، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں میرا وہاں پر رشتہ دار ہے وہ میرے کام آ جائے گا، میں جدہ جا رہا ہوں میرا وہاں جاننے والا ہے وہ میرا سامان نکلوا لے گا، اور دیگر مشکلات سے مجھے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے نا۔ سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا، کسی کو نیک کاموں کا، کسی کو نیک کاموں کا، حسن کو اپنے یاور کا، کسی کو نیک کاموں کا، حسن کو اپنے یاور کا، تصور لطف دیتا ہے دہان پاک سرور کا۔